السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے گزشتہ ایک دن سے خبر گردش کرتی رہی کہ آرمی چیف کو بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی طرف سے ایک خط لکھا گیا اور اس خط میں بہت سی چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں، انتخابات سے جڑی، جمہوری اقدار سے جڑی اور کچھ دیگر مسائل کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے خط کے حوالے سے اداروں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی خط انہیں موصول نہیں ہوا، دوسری طرف حکومت کو اس پہ یہ پورا مدعا کھڑا کرنے کا موقع مل گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک این آر او چاہتی ہے اور اس کے لیے اب باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ سے رجوع کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جہاں 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کی کوشش پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف اداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے خطوط کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر اداروں کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ خط ان کو موصول نہیں ہوا اور نہ ہی وہ ایسے کسی خط کے حوالے سے اپنا کوئی تعلق سیاسی جماعت سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھی گفتگو کرنی ہے سیاسی جماعتوں نے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کی جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس خط کا معمہ کتنے وقت میں حل ہوتا ہے، لیکن کیا اصل مقصد تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور خاص طور پر 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے اس پر ان کی حکمت عملی جاننے کے لیے ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اپنی جماعت کے، شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص اکرم صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ شیخ وقاص صاحب، سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کو خط لکھنے کے حوالے سے کل بڑی خبریں گردش کرتی رہیں، لیکن پہلے تو میں آپ کے پرسپیکٹو میں جاننا چاہوں گی کہ آخر آرمی چیف کو خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر ان کی طرف سے ڈینائل بھی آ گیا ہے، تو اصل انسائیڈ سٹوری کیا ہے سر، اگر آپ بتا سکیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب کتنے ہی مہینوں سے ناحق جیل میں قید ہے اور اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہت دفعہ بالواسطہ جو ہے ان کو آفرز دی گئی، مگر انہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کے اسیران کو اور اب شہداء کو ہمیشہ ترجیح دی اور ہمیشہ کہا کہ جب تک ان کے لیے انصاف نہیں ہو جاتا میں اپنی بات بھی نہیں کروں گا۔ ڈٹے رہے ہیں، ڈٹ کے چیزوں کو فیس کرتے رہے ہیں، اور جس وقت یہ 26 کا قتال ہوا، آرٹیکل 245 جب لگوایا اس وزیر اعظم نے، اس کے بعد یہ قتال ہوا، تو اس پہ عمران خان صاحب نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی، صرف اس لیے انہوں نے دیکھا کہ جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے اداروں اور عوام کے درمیان، وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر موقع دیتا ہے اور ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ، جو عمران خان صاحب آئیں گے بحیثیت وزیر اعظم، تو یہ کہیں نفرت اتنی نہ بڑھ جائے کہ ہم اسے ختم نہ کر سکیں، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے یہ خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ افواج پاکستان اور اداروں اور عوام جو ہے اس کے درمیان اس خلیج کو بڑھا رہی ہے۔ اوبیسلی اس میں انہوں نے چیزوں کا ذکر کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ پیکا کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ الیکشن جو رگ ہوئے ان کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں بیان کی ہیں کہ اگر اس حوالے سے جو نفرت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں تو 9 مئی کے بعد اور 8 فروری کے بعد بھی جب بھی کہیں ٹی وی پہ بیٹھا میں نے یہی کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کہ جو انسٹالڈ لوگ ہیں یہ اداروں میں اور عوام کے درمیان نفرت بڑھا رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت لیڈر ہی خان صاحب کا فرض بنتا ہے، انہوں نے کہا، ہمیشہ کہا اور دوبارہ اس لیٹر میں، کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، شہداء کی بات کی ہے، قربانیوں کی بات کی ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ مخاطب کیا ہے جو ہے سالار کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔ جہاں تک ڈینائل کی بات ہے، دیکھیں دیر از اے کانسیپٹ آف اوپن لیٹر۔ آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جب لیٹر آ جاتے ہیں اور تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ کنسرن پارٹی جس کو ایڈریس کیا ہے وہاں تک پہنچ گیا، بٹ لیٹس سے وہاں فارملی ان کے پاس نہیں پہنچا تو پہنچ جائے گا۔ چیزیں وقت لیتی ہیں، مگر پھر سوشل میڈیا نے وہ کانٹینٹس پہلے ہی ان تک پہنچا دیے۔ درست۔ اچھا، یعنی میں سر آپ کی بات یہ سمجھی ہوں کہ وہ ویسے سوشل میڈیا کے تھرو تو فلوٹ ہو گیا ہے، لیکن فارملی بھی شاید ان تک پہنچ جائے، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک ایسا کوئی لیٹر نہیں ملا۔ لیکن مجھے بس مختصر اس پہ ایک ضمنی سوال آپ سے کرنا تھا کہ گورنمنٹ اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے کہ خان صاحب شاید این آر او مانگ رہے ہیں یا ان کی طرف سے ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں، تو آبویسلی حکومت نے تنقید تو کرنی تھی اس کے اوپر، لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا خان صاحب کے اس خط سے یہ ازیوم کرنا چاہیے، یا خان صاحب نے وہ تمام چیزیں ایز اے آبجیکشن یا ریزرویشن سامنے رکھی ہیں؟ کیونکہ رسپانس اگر ان کی طرف سے نہیں آتا تو پھر تو خط کی ایکسرسائز بیکار ثابت ہوگی، آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی این آر او نہیں مانگا ہے۔ جو آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں نکلوں گا جب تک میرا آخری اسیر جیلوں میں ہے،
مجھے چاہیے 26 کے شہداء کا انصاف، 9 مئی کے شہداء کا انصاف چاہیے. جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بالواسطہ آفرز آتی رہی ہیں مگر میں نے سب ریجیکٹ کی ہیں، تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ جی آپ این آر او مانگ رہے ہیں، خصوصاً وہ پارٹی جو ماضی میں کئی دفعہ این آر اوز لے کے یہاں سے جا چکی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. خان صاحب نے ایک پوٹینشیل تھریٹ جو ہے ٹو دس کنٹری، ٹو دا سسٹم، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. انہوں نے اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ نفرتیں جب بڑھ جاتی ہیں اداروں اور عوام کے درمیان تو وہ ملکوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو اس حوالے سے پریشانی ہے کہ اس ملک کا اور اس ملک کے عوام کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا اظہار کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی این آر او مانگ رہے ہیں، وہ تو واضح اپنی جو کنسرنز ہیں انہوں نے وہ شو کی ہیں. اچھا، اب یہ فرمائے گا سر کہ 8 فروری کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ ایک تو یہ خبریں ہیں کہ شاید مختلف شہروں میں کچھ کارکنان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں تو چلیں آپ لوگ کسی نہ کسی طرح کر لیں گے اپنی گیدرنگ، لیکن باقی صوبوں میں اور اسپیشلی پنجاب میں کیسے اب کر سکیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت آپ کو بڑی آسانی سے پنجاب گورنمنٹ بھی دے دے گی؟ تو کیسے مینج ہوگی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. کے پی میں گورنمنٹ بھی ہماری ہے، بہت بڑا مینڈیٹ عمران خان صاحب کو ملا ہے، نئے ہمارے صدر بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کے پی میں تو یہ سمجھنا کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے نہیں، کے پی تو پیس آف کیک فار پی ٹی آئی. جلسہ کرنا کے پی میں کون سا مسئلہ ہے ان کا، اور وہ کے پی کے اندر ہی کرنا ہے نا جی. اس میں کون سا کوئی خدا نہ خواستہ ان کو کسی پولیس نے روکنا ہے یا کسی نے ان کے گھر رات کو چھاپے مارنے ہیں. تو وہاں تو انشاءاللہ ثوابی میں ایک بڑا بہترین سا جلسہ ہونے جا رہا ہے. دوسرا، ہمارا ایک ریجن ثوابی جو ہے وہ آئے گا، اور باقی 3 ریجنز چاہتے ہیں کہ مینار پاکستان پہ ان کو اجازت ملے. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی روایتی بےہودگی کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارا آئینی حق ہمیں نہیں دیں گے، اور یہ شاید اجازت نہیں دیں گے. اس حوالے سے آلریڈی علی حمزہ نے اور علی بھٹر نے درخواست دے بھی دی ہے شاید عدالت میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مل جائے تو زبردست ہے، اگر نہ ملے تو پھر ہر ایم این اے اپنے اپنے حلقوں میں، ایم پی اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے، پرامن آئینی احتجاج کریں گے، وہ ان کا حق ہے. خان نے کہہ دیا یہ یوم سیاہ ہے، اس دن ہمارا مینڈیٹ جو تھا اٹ واز اسٹولن، اور اس پہ پروٹیسٹ کرنا، اس کو ایز اے بلیک ڈے آبزرو کرنا، یہ ہمارا رائٹ ہے، اور وہ ہوگا اور پورے زور و شور سے ہوگا. جی اچھا، لیکن سر اگر 8 فروری کو چلیں اگر کے پی میں بھی ہوتا ہے تو پھر اس میں آگے فردر جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جنید اکبر صاحب جن کا آپ نے حوالہ دیا وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف احتجاج بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو کہا جائے گا ہم اس طریقے سے فالو کریں گے، پارٹی چیئرمین کی طرف سے جو انسٹرکشنز آئیں گی. تو کیا اس میں کوئی آگے کی حکمت عملی بھی دی جائے گی یا صرف 8 فروری تک ہی محدود رہیں گے؟ جی مرکز کی طرف سے اس قسم کی ابھی تک کوئی حکمت عملی یا لائے عمل سامنے نہیں آیا ہے. میں کیونکہ مرکزی ترجمان ہوں تو میں آپ کو مرکز کی پالیسی بتا سکتا ہوں. صوبے جو ہیں وہ صوبوں کے اندر با اختیار ہیں، وہ صوبے کے اندر چاہے روز احتجاج کریں، چاہے روز ریلیاں نکالیں، وہ کر سکتے ہیں. مگر ابھی تک اسلام آباد کے حوالے سے یا کسی بھی طرف مارچ کے حوالے سے مرکز کی طرف سے کوئی ایسا حکمت عملی یا لائے عمل نہیں دیا گیا صوبوں کو. جی اچھا، میں تھوڑا سا صرف مذاکرات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، وہ یہ کہ مذاکرات کی کیا پوزیشن رہی، کیونکہ حکومت نے بھی غالباً اب اپنی کمیٹی ڈیزالو کر دی ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اگر کہیں کوئی بات دوبارہ ہوتی ہے یا اندیا دیا جاتا ہے یا میسج ہوتا ہے تو کیا بات چیت کا کوئی آپشن کھلا ہے یا مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اب وہ؟ دیکھیں ہم نے تو اپنی کمیٹی بہت پہلے ڈیزالو کر دی تھی بیکاز آف دیئر ہپوکریسی اینڈ بیکاز آف دیئر نان سیریسنس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حملے بھی کیے ہمارے ترجمان پہ، عمران خان صاحب کو ناحق قید بھی ہوئی، ہم پھر بھی مذاکرات سے باہر نہیں آئے کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا یہ مذاکرات نتھی نہیں ہے اس کے ساتھ. خان صاحب سے ملاقاتیں بھی فیسیلیٹیٹ نہ کرا سکے، الٹیمیٹلی وہ 7 دن بھی گزر گئے، ہم نے ڈیزالو کر دی. جوڈیشل کمیشن نے بنایا نہیں، ان کی نیت ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر 3 سینئر ججز پہ مشتمل کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور حقائق کے اوپر تحقیق ہو جاتی ہے تو اس کا تو مطلب بڑا واضح ہے کہ پھر یہی قتال کروانے والے ہیں، یہی آرٹیکل 245 لگوانے والے ہیں، یہی ہزاروں بندے گرفتار کروانے والے ہیں، یہی بندوں کو زخمی کرنے والے ہیں. تو obviously پھر یہ کیوں اپنے گلے کچھ چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ تو میرے خیال میں اس سے گھبراتے ہوئے انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ مجبوراً ان کی نان سیریسنس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے قائد کو ان مذاکرات سے باہر آنا پڑا. یہ جوڈیشل کمیشن بناتے سرٹیفکیٹ بھی آدمی باہر بیٹھا ہے، پارٹی کا کوئی بھی ذمہ دار، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اب
کہ یہ بنا دیں تو ہم کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے ہم چوتھی نشست پہ آ جاتے ہیں. ہماری تو اب وہ ختم ہو چکی ہے, وہ کمیٹی ہی ختم ہو چکی ہے. ہم تو صرف اب یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کچھ ایسی چیز کرے تو خان صاحب کے سامنے رکھ دیں کہ خان صاحب کے حکم پہ مذاکرات شروع ہوئے تھے, خان صاحب کے حکم پہ ختم ہو گئے جی. لیکن یہ جو پارلیمانی کمیٹی کی بات سر کی ہے, شہباز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کچھ دن پہلے جو کابینہ سے خطاب کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2018 کا بھی انویسٹیگیٹ کر لیں. ایسی کمیٹی 2018 کے حوالے سے بھی بنی تھی, 2024 کا بھی انویسٹیگیٹ کر لیں. تو اگر وہ کمیٹی بنتی تو آپ کے خیال میں اس سے وہ جو ایجنڈا یا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو پاتا؟ نہیں, میں نے ایک دن پہلے بھی میرے ایک دوست نے سوال کیا تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارا اور پرائم منسٹر کا کوئی مذاق نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی ہی تھنکس دیٹ, اور وہ ہم سے یہ کیوں مذاق کر رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے, ہاؤس کی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے, آپ مجھے بتائیں. اسی ہاؤس کی بات کر رہے ہیں جہاں سے ایم این اے جو ہے ان کو, اور اس پہ کمیٹی بنائی جاتی ہے, اس کو خورشید شاہ صاحب ہیڈ کرتے ہیں, جس کی آج تک نہ کوئی میٹنگ ہوئی, نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج منگائی گئی اور نہ کوئی رپورٹ آئی ہے. جو ہاؤس, جو پارلیمنٹ, اور جس پارلیمنٹ کا کسٹوڈین اپنے ایم این ایز کو پروٹیکٹ نہ کر سکے اور وہ پارلیمنٹ کے, تو ہم یہ سمجھیں کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی جو ہے وہ 26 اور 9 مئی کے حوالے سے کوئی انصاف ڈیلیور کرے گی تو اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. جس پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں, جہاں وزیر اعظم فارم 47 کا ہے, ہمیں نہ ان سے کوئی توقع ہے اور ہمیں بالکل کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ ہاؤس کی کمیٹیوں کی حیثیت کیا ہے اور ان کی طاقت کیا ہے. ٹھیک, اچھا بظاہر تو سر یعنی آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اب جس وقت جو سچویشن چل رہی ہے آپ کی, اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. اب یہ جو گرینڈ اپوزیشن بنانے کی بات ہوئی ہے, جے یو آئی فے سے بھی ملاقات ہوئی ہے اب, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ عرصے پہلے محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں ایک ایسی اپوزیشن الائنس بنی تھی, لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کر سکی تھی. اب دوبارہ اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے, تو یہ ایک تو یہ کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے کہ دوبارہ اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے, اور کیا مولانا صاحب کو بظاہر لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو ہی اس میں آگے سپیس دیا جائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, اس پہ ہم نے تمام پرو ڈیموکریسی, پرو ہیومن رائٹس, رول آف لا, اس حوالے سے ہم آواز اور ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے خان صاحب کے حکم پہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس جو ہے اس کے حوالے سے کام شروع کیا ہے. اس پہ لوگ پارٹی کے ڈیپیوٹ کر دی ہیں خان صاحب کی طرف سے. وی آر اپروچنگ ڈفرنٹ پیپل. جی ڈی اے کے ساتھ معاملات طے ہونے والے ہیں, جماعت اسلامی کے پاس وفد گیا, خاقان عباسی صاحب نے ایک پارٹی بنائی ہے, ان سے ملے ہیں. مصطفیٰ کھوکر ایک انڈیویجول ہے, مؤثر آواز ہے, پارٹی نہیں ہے, گروپ نہیں ہے, ہم نے انہیں بھی اپروچ کیا کہ ہمیں ہر مؤثر آواز بھی چاہیے ہے. ساتھ ایک تعطل آ گیا تھا 26ویں ترمیم کی انگیجمنٹ کے بعد, مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ تھی اس میں کوئی بیڈ ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہوا, بٹ دوبارہ اس کو خان صاحب کے حکم پہ ہم نے انگیج کیا ہے. ان کی پارٹی کو ہمارے لوگ وہاں گئے ہیں, وہاں ایک سب کمیٹی بنی ہے, اسد کیسر صاحب اور ان کے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. آئی تھنک دیٹس اے اسٹیپ فارورڈ. تو ہم سب کو آواز دیں گے جی, سب تک جائیں گے, سب کو قائل کریں گے, لیٹس سی کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر ہم مل کے ہیومن رائٹس کے لیے, رول آف لا کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے اس نظام کے سامنے کھڑے ہوں گے جی. لاسٹلی سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ججز کی تعیناتی کا ایک مسئلہ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے زیر بحث ہے, اس پہ بھی آپ کی رائے چاہیے کہ اب جس طریقہ کار کے تحت یہ کیا جا رہا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ عدلیہ میں بھی تھوڑا سا ایسا ماحول پیدا ہو جس سے بدمزگی کا عنصر سامنے آئے. آپ کے خیال میں اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت کی تو توجہ یہ ہے کہ ہم تو آئین کے مطابق کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آئین کے مطابق جو کیا جا رہا ہے پھر وہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ کلب برادری اور تنظیموں کو؟ کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں. ہم تو یہ ساری چیزیں جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا شاخسانہ ہے, وہیں سے نکلی ہے. ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے, کمیٹیوں میں کی ہے, آن دا فلور آف دا ہاؤس کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ججز نے خط لکھا ہے, 5 ججز نے, ہم بالکل اس کی وہ سپورٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ گوکے کی قانون اور آئین تو اس وقت تو 26ویں ترمیم کے بعد یہی بنتا ہے. مگر بہرحال ہم تو چیف جسٹس سے یہ لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ کسی طرف کریں گے. مگر دیکھیں, باہر سے ججز دوسری ہائی کورٹ سے بلا کے وہ جو موجودہ ججز ہیں ان کے اوپر لگا دینا اور پھر ان کی سینیورٹی میں بھی ان کا وہ کر دینا, تو ہمارے دیکھنے میں کوئی مناسب پریکٹس نہیں ہے. مگر اب انہوں نے 26ویں ترمیم میں کروا لیا ہے
تو اس حوالے سے ہم تو بہرحال ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جی، جو ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً پارٹی کی طرف سے جو خاص طور پر 8 فروری کی حکمت عملی ہے، اس حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں، انہوں نے بخوبی اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حکومت کا اس پر موقف اور کیا تیاری ہے، یہ ان سے جانیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح یہ خبریں کل تک گردش کرتی رہیں کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے آرمی چیف کو ایک خط لکھا گیا، ویسے تو ادارے کی طرف سے اس بات کو نہ صرف یہ کہ ڈینائی کیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ایسے کسی خط کا جواب بھی دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جائے گی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات میں ناکامی کے بعد اب اپنے طور پر جو بھی استطاعت میں اپنی رہتے ہوئے کوششیں ہیں وہ کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، اور یہ خط بھی مبینہ طور پر اسی میں سے ایک کوشش ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب 8 فروری کے جو احتجاج ہے اس حوالے سے بھی بڑی حکمت عملی ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا ہو سکتا ہے، لیکن اس مرتبہ خیبر پختونخوا میں جنید اکبر صاحب کی صورت میں جو لیڈنگ رول ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک اس عہدے کے ساتھ انصاف کر پاتے ہیں، کیونکہ نہ تو صوبائی حکومت سے ان کو کسی قسم کی معاونت درکار ہے بقول ان کے، اور دوسرا ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ صوبائی سطح کے اوپر جو کارکنان ہیں ان کو اپنے طور پر موبلائز کریں، اکٹھا کریں، فنڈ ریزنگ کریں۔ یہ سب کچھ کہنا آسان ہے، لیکن کرنے میں کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں جب 2 سے 3 مرتبہ خیبر پختونخوا کے کارکنان کو بیچ سڑک پہ احتجاج کے دوران اور مختلف ریلیوں کے دوران چھوڑ کر سی ایم خیبر پختونخوا غائب ہو گئے، تو اس کے بعد جو کارکنان ہیں وہ خاصی حد تک ڈیمورلائز بھی ہیں۔ ان ساری سچویشنز کو مد نظر رکھا جائے تو 8 فروری ایک بڑا امتحان یوم سیاہ کے طور پر ضرور ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کیا خیبر پختونخوا سے لے کر وفاق تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ عبور کر سکے گی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکنان، اور دوسرا صوبے کے اندر تو اپنی جگہ لیکن باقی صوبوں میں کیا یہ احتجاج کا ماحول پیدا کر سکیں گے؟ اس پوری سچویشن کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، ان کی جو طرز سیاست ہے اس کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت کے بھی اس وقت ترجمان ہیں۔ ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اختیار صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ میں پہلے جاننا چاہوں گی کہ آرمی چیف کے خط کے حوالے سے کل یہ چیز پورا ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ خان صاحب نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو، اور انہوں نے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں، اپنی طرف سے حجت تمام کی ہے، لیکن ادارے کی طرف سے اس کو ڈینائی کر دیا گیا کہ اس قسم کا کوئی خط نہیں لکھا گیا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ خط انہوں نے لکھا بھی ہے، تو آپ کے خیال میں ادارے کو ہی تنقید کریں اور پھر انہی کو خط لکھ کے ان سے مدد مانگیں، یہ آپ کو سمجھ آتا ہے؟ اچھا دیکھیں سر، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم سے پہلے اس وقت وہ ایک کرمنل ہیں، سابق وزیر اعظم سے پہلے اس وقت وہ ایک سزا یافتہ شخص ہیں جن پر 190 ملین پاؤنڈ کی چوری اور ڈکیتی، 14 سال کی سزا، 14 سال قید بامشقت، وہ ان کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ ان کے خط کی ایسی کی تیسی، ان کے خط کی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا یہ جو خط ہے نا، یہ خط نہیں ہے، یہ خط کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کو لکھیں تو وہ اپنی اصلاح کر لیں، یہ خط شرارت بھرا خط ہے۔ کس طرح؟ یہ کوئی پریم پتر نہیں ہے، یہ شرارت بھرا، تنقید بھی اور اپیل بھی ہے ایک طرح سے۔ دے جسٹ وانٹ ٹو کہ پاکستان کا کوئی یہ نیگیٹو فیس بیرونی دنیا میں یہ لوگ اجاگر کر سکیں، یہ بڑی دیر سے اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ یہی کر رہے ہیں، یہ ہر روز نئی شرارت سوچتے ہیں۔ تو ان کے خط میں جو باتیں ہیں تو اس پہ اگر آپ اس خط کی جو مندرجات ہیں وہ آپ ذرا گو تھرو کریں تو ان کی سول سپریمیسی کہاں گئی؟ پھر عمران خان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ فوج کا کردار سیاست میں ختم ہو، عمران احمد نیازی کبھی نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے سیاست سے مائنس ہو، ڈی پولیٹیسائز ہو جائے۔ یہ جو باتیں کرتا ہوتا تھا نا کہ فوج کو بارڈر پہ چھوڑ دیں، فوج کو بیرکس تک پہنچا کے آئیں، یہ وہ کاسمیٹک گلاس اوور ہے، آئی واش ہے، جو اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے وہ اس خط سے نکل آتا ہے۔ یہ کہتا ہے آپ فوج جو ہے وہ کردار ادا کرے، بھرپور طریقے سے ادا کرے، لیکن فوج استعمال ہو عمران احمد۔ لیکن اختیار بھائی اب اس میں دیکھیں نا ایک بات ہے کہ وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جو اقتدار میں لانے والے لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، تو ایک طرف حالانکہ 2018 کی بات نہیں کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے لایا گیا، بات وہ 2024 کی کرتے ہیں، لیکن وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو لانے والے ان سے بات کی جائے، اگر ایک مرحلے پہ یہ مان بھی لیا جائے۔ فوج کا سیاست میں کردار اور عمل دخل تھا لیکن اتنا نہیں تھا۔ میں 1988 کے الیکشنز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ہوئے ہیں، 10 سے 15 حلقے، 12 حلقے، 8 حلقے، 5-6 حلقے، ان کو مونوپلائز کرنا یہ کیا جاتا تھا۔
کہ اس کو روک لو، اس کو جانے دو، اتنا ہی ہوتا تھا. یہ واحد ہم نے 2018 کا الیکشن دیکھا کہ یہاں کی بازی جو تھی وہ وہاں چلی گئی. جیتی ہوئی بازی جو تھی وہ لوگ ہار گئے، جو ہارے ہوئے لوگ تھے وہ جا کے سکندر بن گئے. لیکن آپ لوگ پی ٹی آئی کی طرح یہ نہیں کہہ سکے گے یہ فارم 47 کی حکومت ہے. ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر ایک نالائق ڈونکی راجا کو لایا گیا تھا، اور یہ اس وقت یہ بات بڑی کھلی تھی کہ، اور عمران خود کہتا تھا کہ یار ہمیں لے تو آئے لیکن ہماری تیاری نہیں تھی. حالانکہ اس سے پہلے کہتے تھے ہمارے پاس 200 اکانومسٹ کی ٹیم ہے. ایک ان کے پاس اسد عمر ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کو بھی کچھ عرصے بعد فارغ کر دیا تھا. جہاں ہے وہ اللہ ان کو خوش رکھے، وہ ہر مرض کی دوا ہوا کرتے تھے. اکانومی تو جی اسد عمر ہے، انٹیریئر تو جی اسد عمر ہے، فارن پالیسی تو جی اسد عمر ہے. ان کی نگرانی میں یہ تھنک ٹینک، پتہ نہیں کتنے تھنک ٹینک تھے جو کام کر رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ نہ ٹینک تھا، نہ تھنک تھا، اور نہ اس میں کوئی بارود تھا. تو وہ ایک فلاپ گورنمنٹ تھی، اور عمران نیازی نے خود کہا تھا کہ ہماری تیاری نہیں تھی اور ہم بغیر تیاری کے حکومت میں آ گئے. اگر یہ بات کریں گے سول سے، دیکھیں سب سے پہلے ان کو اپنی خلوص نیت شو کرنی پڑے گی. میں پھر کہتا ہوں، عمران احمد نیازی، ان کو پاور کوریڈور میں لانے والی جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. اب ان کے منہ کو لت لگ گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر بار ایسے ہوگا. نہیں ہوگا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جب 2 الیکشن ہوئے، پہلے میں پیپلز پارٹی جیتی 2008 میں، پھر 2013 میں مسلم لیگ نون جیتی. آلموسٹ ہم اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، بارڈرز اور بیرکس تک چھوڑ کر آ گئے تھے. یہ 2018 میں واپس لے کے آئے، ان کو ہاتھ سے پکڑ کر پارلیمنٹ کے اندر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا، اور پوری کی پوری پارلیمنٹ ایک کرنل لیاقت کے حوالے کر دی گئی تھی. تو اب ان کو، ان کی نیت اگر ٹھیک ہے تب ہمیں یقین ہوگا کہ سب سے پہلے یہ اعلان کریں کہ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان دے وانٹ ٹو بیکم اے پارٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی. اچھا اختیار بھی چلیں، یہ تو ایک پوائنٹ ہے کہ چلیں یہ ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے پی ٹی آئی کا جو آپ بیان کر رہے ہیں. یہ بتائیں اب 8 فروری یوم سیاہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ خود خیبر پختونخوا سے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 2-3 دفعہ بیچ راستے میں چھوڑ کے سی ایم صاحب غائب ہو گئے، کبھی 8 گھنٹے، کبھی 12 گھنٹے، کبھی 30 گھنٹے، کیا اب کارکن نکلے گا؟ کیونکہ ان کا اچھا خاصا نمبر ابھی بھی جیلوں میں ہے، کوئی 9 مئی کے اس میں ہے، کوئی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس میں جیلوں میں مختلف مقدمات میں. اب کارکن نکلیں گے آپ کے خیال میں ان کے کہنے؟ دیکھیں میں آپ کو پھر کہتا ہوں، نہ ان کے کارکن اتنے ہیں، نہ ان کی پارٹی اتنی تگڑی ہے. صرف ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے بل بوتے پر یہ سارا نظام چلاتے ہیں. ورنہ پارٹی تو یہ پنجاب میں بھی تھی، پارٹی تو یہ سندھ میں بھی تھی. لیکن پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا نا، وہ نکل نہیں سکے. کے پی میں نکل سکیں گے؟ کے پی میں تو فری ہینڈ ہوگا نا ان کے پاس. آپ نے 1999 کا مارشل لاء دیکھا ہے، ہم پرویز مشرف کے خلاف نکلے تھے، کیسے نکلے تھے؟ بالکل، بڑی مار پڑی تھی. ہم نے جب تحریک نجات چلائی تھی تو وہ یاد کریں ہم نے کیسے چلائی تھی. ہم جیلوں میں نہیں گئے تھے، اور پورے ملک سے تحریک پھر صرف وہاں سے نہیں چلتی جہاں پر آپ کی حکومت ہوتی ہے. مجھے لیکن میں سمجھ گئی کہ یہ تحریک والی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ جان نہیں ہے. This is the only support and the usage of the chair of the خیبر پختونخوا چیف ایگزیکٹو جو وہاں کا سی ایم ہے. اچھا وہ بھی اب اس میں دیکھیں، اس میں اب یہ ایک مسئلہ، کیونکہ میں آپ سے وہ انسائٹ ہی جاننا چاہ رہی ہوں. جنید اکبر صاحب اس اپوننٹ گروپ سے ہیں جو گنڈا پور صاحب کو پسند نہیں کرتا، وہ سپورٹ کریں گے جنید اکبر صاحب کو؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو پسند سپورٹ نہیں کرتا. ہر بندے نے اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. صحیح. دو طالبان ہیں اور 3 دھڑوں میں تقسیم ہے. صحیح. یہ ان کی یہ ان کی حالت ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر ان کو خیبر پختونخوا حکومت کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو یہ ایک فرلانگ کا لانگ مارچ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو وہاں پہ جو مرضی یہ کریں. لیکن یہاں پر یہ آئیں گے تو اب یہ وہ نیا پاکستان نہیں ہے، یہ پرانا پاکستان ہے، اور ٹھیک ٹھاک اپنی آب و تاب کے ساتھ ہے. اگر کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرے گا تو then they will face the music. اچھا لاسٹلی مجھے یہ بتائے گا کہ یہ گنڈا پور صاحب کو تبدیل کرنے کی بڑی خبریں رہیں، پھر کچھ دنوں پہلے یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں گنڈا پور صاحب کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں کیا پرفارمنس ہے ان کی؟ دیکھیں جو سیکیورٹی اور گورننس کے مسائل ہیں اس پہ تو وہ بالکل منیمم نمبروں پہ ہیں، مطلب نہ حکومت وفاق میں ان سے خوش ہے، نہ ادارے خوش ہیں سیکیورٹی کے اوپر. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسٹے کریں گے؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب جو تھے تو ان کو اس لیے لایا گیا تھا
کہ ایک مونچھیں بال پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں، کچھ شاید ان کا خیال تھا کہ اس سے لوگ وہ ڈر جائیں گے، گنڈاسے والا سٹائل، لشکر لائیں گے، لاؤ لائیں گے، جیل پر حملہ کریں گے، قیدی کو چھڑا کر لے جائیں گے. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا. ٹھیک. اور جہاں تک آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں نا، تو پرفارمنس اس سے پہلے محمود خان کی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے پرویز خٹک کی بھی نہیں تھی. کچھ تو کرتے تھے پرویز خٹک صاحب، چلیں ان کو مطلب بدترین لوگوں میں کم برے میرے تھے. خیال میں اس صوبے کی بدبختی ہی یہی تھی کہ اس کا چیف منسٹر پرویز خٹک بنا تھا. اچھا. اور وہاں سے تباہی شروع ہوئی تھی اور آج تک وہاں پر خیبر پختونخوا میں گڑیاں جو ہے وہ الٹی چل رہی ہیں، ترقی کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے. لیکن اے این پی کے دور میں کیا ہوا تھا معذرت کے ساتھ؟ اے این پی کو بھی کتنی دفعہ حکومت میں میرے ہزار اختلاف ہیں اے این پی کے ساتھ، نظریاتی بھی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے اختلاف ہیں میرے، ہم ایک دوسرے کے بڑے ٹکر کے رائیول بھی ہیں، لیکن ان سے بہتر تھے، ان سے بہت اچھے تھے کم از کم. اور اس سے پہلے اگر ہم کہیں تو وہاں پر سردار مہتاب کی حکومت رہی، 6-7 مہینوں کے لیے پیر صابر شاہ کی ہماری حکومت رہی تھی. وہ ایک آئیڈیل گورنمنٹ، انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ حکومتیں ایسی ہوتی ہیں. یہاں پر کیا ہے، ہسپتال کے اسپتال بک جاتے ہیں. جو ہسپتال آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے پینل پر آ جائے تو آپ کو ایک کک بیک میں ایک رشوت دینی پڑتی ہے، اور پھر آپ کی اور حکومت کی ملی بھگت ہوتی ہے اور لوگوں کے ہیلتھ کارڈ پہ پھر پیسے نکلتے جاتے ہیں. آپ کو بس تھوڑی سی اتنی زحمت کرنی پڑے گی کہ آپ اسپتال میں چلے جائیں، اور آپ کسی بچے کا اگر آپ نے اس کا معمولی سا کوئی ٹریٹمنٹ بھی آپ نے کرا لی، یہ آپ کے پیچھے ہیلتھ سرجری لکھا دیں گے. جہاں تک آپ نے چینج کرنے کی بات کی تو یہ گنڈا پور نہیں ہوگا، اس طرح کوئی اور ہوگا، لیکن ان کا جو سسٹم ہے، جو ان کی لیول آف قابلیت ہے وہ اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، یا لیول آف نالائکی ہے وہ سب کی ایسی ہے. جو جنید اکبر ہیں میرے بڑے اچھے کولیگ ہیں، بٹ ہی از آلسو دا سیم ٹائپ. اگر آپ صوبہ ان کے حوالے کرتے ہیں یا کوئی منسٹری ان کے حوالے کرتے ہیں، وہی حال کر دیں گے جو گنڈا پور نے پورے صوبے کا کیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اختیار ولی خان ترجمان بھی ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق بھی ہے، اور یقیناً خیبر پختونخوا کی بڑی جو ایکچوئل انسائٹ ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں ہم نے سیاسی خبروں پہ بھی ذکر کیا ہے، کچھ تھوڑا سا اکانومی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ معاشی اشاریے کہاں پر گریڈ کرتے ہیں، اور آنے والے خاص طور پر چند ماہ میں حکومت جو دعوے کر رہی ہے معیشت کے حوالے سے کس حد تک پورے ہوں گے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سیاسی جو مسائل ہیں ان کے اوپر تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ معیشت کے حوالے سے بھی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ معیشت کے بارے میں جتنی باطنی باتیں اور جتنے دعوے اس حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، کیا وہ تمام ٹارگٹس پورے بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وزیر خزانہ جو کہ بڑے ایفرٹس کے بعد لائے گئے تھے، ان کا پہلا ٹارگٹ، جس طرح ہم پہلے بھی کئی پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ تھا جو ہو تو گیا، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا آیا ہر قسط جو آئی ایم ایف سے جڑی ہے اس کے بعد ہی اکانومی کو بوسٹ یا طاقت کا ٹیکہ لگے گا، یا پھر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں دعوے تو بہت ہو رہے ہیں کہ شرح سود بھی نیچے آ رہی ہے، مہنگائی بڑھنے کی رفتار بھی کم ہو رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کم ہونے کے یا اس کی رفتار کم ہونے کے اثرات ہیں وہ عام آدمی، عام پاکستانی تک پہنچ رہے ہیں. تو اس کے جواب زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہوگی کہ وہ نہیں پہنچ رہے ہیں. عام آدمی کو مہنگائی کم ہونے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے چند ماہ مزید انتظار کرنا پڑے گا، یا جو پالیسیز ہیں ان پالیسیز کی اگر کنسسٹنسی دیکھی جائے، اگر وہ مستقل بنیادوں پر آگے بڑھتی ہیں تو کیا واقعی آنے والے چند ماہ کے بعد کچھ بہتری کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ پروگرام کے سیگمنٹ میں اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، اور معیشت سے جڑے دو ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا تعارف کروانا چاہوں گی. میرے ساتھ صفی مہتاب حیدر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مہتاب صاحب آپ کا. اس کے علاوہ سردار منصور حیات ٹمن صاحب موجود ہیں جو کہ سابق چیئرمین فائنانس کمیٹی قومی اسمبلی ہیں. ان سے بھی تھوڑا سا معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مہتاب صاحب آغاز میں آپ سے کروں گی. سر یہ فرمائے گا کہ ویسے تو پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ اصل جو چھری چلتی ہے عوام کے اوپر وہ آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدوں سے چلتی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی اگلی قسط ہے وہ اس چیز سے جڑی ہے کہ آیا وہ پالیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی چل رہی ہیں پاکستان میں یا نہیں چل رہی ہیں، اور پھر جو ابلیگیشنز تھی آئی ایم ایف کی ان کے اوپر صحیح معنوں میں حکومت کام کر رہی ہے یا پھر نہیں کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو گریڈ ابھی صحیح کریں گے آئی ایم ایف کی طرف سے آنے والے وفود؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو پاکستان کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہے اس کا پہلا ریویو ڈیو ہے بائی اینڈ آف دس منتھ، یعنی فروری یا ارلی مارچ. ابھی شیڈیول فائنل نہیں ہے. تو اس کے دوران جو پاکستان کی پرفارمنس
کو IMF گیج کرے گا اس کی بنیادی 2-3 چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو ایکسٹرنل سائڈ پہ اچھی خبریں ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرنل سائڈ پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا کرتا تھا وہ سرپلس کے اندر ہے, اور آج ہی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ایک دفعہ پھر $1.2 بلین کی جو آئل فیسلٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک MOU جو ہے وہ سائن کر لی ہے. ایکسٹرنل سائڈ پہ تو پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب پاکستان کی جو انٹرنل اگر اکانومی کی چیزوں کو آپ دیکھیں تو ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا, وہ تھا ایگریکلچر انکم ٹیکس کا. وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس چاروں صوبائی اسمبلیوں نے اپروو کر دیا ہے, لیکن یہ IMF کے ساتھ طے تھا کہ ہم اکتوبر تک اس کی لیجسلیشن کر لیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا IMF اس سے صرف نظر کرے گا یا پاکستان کو ایک ویور لینا پڑے گا. جو دوسرا اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں جو FBR کا ٹارگٹ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا شارٹ فال جو ہے وہ کھڑا ہے. پہلے تقریباً 7 ماہ میں ٹیکس ریونیو کی مد میں آپ کہہ رہے ہیں, FBR کے ریونیو کی بات کر رہا ہوں, 468 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے 7 ماہ کے اندر, اور یہ جو 12,970 روپے کا ٹارگٹ ہے یہ ایک ایشو ہے. اچھا, یہ جو آپ نے شروع میں بات کی انفلیشن کا نمبر اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن کا نمبر جو ہے منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھیں تو 2.47 جو ہے وہ لیٹسٹ نمبر جو ہے وہ ہے, اور یہ آپ اگر اس کا کمپیریبل اسی منتھ کا دیکھیں تو یہ کوئی 30% سے زیادہ تھی. بنیادی طور پہ جو مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار ہے اس میں تو کمی ہوئی ہے, لیکن یہ بنیادی طور پہ بیس ایفیکٹ کی وجہ سے یہ کمی ہے. لوگوں کو یہ کیوں نہیں محسوس ہو رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں بڑھ رہی, اور پرچیزنگ پاور کب بڑھے گی؟ جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, جب گروتھ کا مومنٹم جو ہے وہ جنریٹ ہوگا. اور گروتھ کا مومنٹم کب ہوگا؟ 3.5 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2.55% ہے. یہ 3.5 بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس سال اچیو ہوگی, چونکہ پہلے کوارٹر میں ہماری جو گروتھ کا نمبر ہے وہ 0.9% ہے, یعنی یہ لیس دین پاپولیشن گروتھ ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کی جب پرچیزنگ پاور نہیں بڑھ رہی, بیس ایفیکٹ کی وجہ سے قیمتیں سٹیبل ہیں یا پچھلے اس مقابلے میں تو کم نظر آ رہی ہیں, لیکن لوگوں کی جب تک پرچیزنگ پاور نہیں بڑھے گی ان کو اپنی زندگی کے اندر بہتری نہیں ہوگی. اسی وجہ سے روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہو رہے اور غربت میں کمی نہیں ہو رہی, چونکہ پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں ہے جس سطح پہ ہونی چاہیے. درست. اچھا منصور صاحب سر, تھوڑا سا آپ اگر روشنی ڈال سکیں کہ جس طرح مہتاب صاحب نے بڑا اچھا ایلابریٹ کیا کہ مہنگائی کے نمبرز تو کم ہو رہے ہیں, لیکن پہلے تو یہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, لیکن جب اس ایشو کو ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ مہنگائی کی رفتار یا بڑھنے کی رفتار کم ہو رہی ہے, اٹ سیلف مہنگائی کم نہیں ہو رہی نا, یہ بھی ایک مسکنسیپشن موجود تھا. تو آپ کے خیال میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 9 سال کی کم ترین شرح کے اوپر آ چکی ہے مہنگائی, لیکن عام آدمی تک پہنچانے کے لیے کیا ایفرٹ آپ کے خیال میں کرنے چاہیے گورنمنٹ کو, کیونکہ ابھی تک عام آدمی کو فیسیلیٹیشن نہیں مل سکی ہے مہنگائی کم ہونے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں مہتاب صاحب کی بات کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے لوں گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ IMF is a financial institution. I always have thought and I can prove this کہ IMF جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے فورن پالیسی کی, ویسٹ کی, اسپیشلی امریکہ کی, اور اس ایکسٹینشن کے اندر دنیا اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے, آپ جو مرضی کر لیں. دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہوں گے جنہوں نے 2 سال کے اندر اندر رفلی 50-55% اپنا ٹیکس بڑھا لیا ہے, اور دنیا میں بہت ہی کم ملک ہوں گے جو پھر بھی سروائیو کر گئے ہیں اور وہ گروتھ بھی شو کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا نیچرل پوٹینشیل ہے. اس پوٹینشیل کے اوپر بات کریں تو ہمیں IMF کو ایک لحاظ سے نظر انداز کر کے ملک کے اوپر بات کر سکتے ہیں, یا پھر فورن پالیسی ڈیبیٹ کے اندر ہم ایشوز لے سکتے ہیں کہ IMF ہمارے ساتھ کیا کرے گا. IMF جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا وہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات کو دیکھ کے ہمارے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. باقی جو آپ نے فگرز کوٹ کیے ہیں, یہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, شرح مہنگائی کم ہو رہی ہے, لیکن یہ بیس افیکٹ جو تھا وہ بہت بڑا تھا. وہاں سے 38% سے جب یہ نیچے آئی ہے تو لگتا ہے کہ یہ بہت نیچے ہے, لیکن ایکچولی یہ نیچے نہیں ہے. اگر ہمارا بیس افیکٹ یعنی 38 سے اب اس کے بعد جو مہنگائی آئے گی تو 1 لاکھ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت ریپڈلی اوپر بڑھے گی. اور جو اسٹیٹ بینک کی جو پہلے بھی یہاں پہ ایشو ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا انٹرسٹ ریٹس اور نیچے آئیں گے, میں تو بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں اس بات کا کہ آپ کو ٹیکسیشن بھی کم کرنی پڑے گی,
آپ کو ڈسپوزیبل انکم بھی بڑھانی پڑے گی. وہ کیسے بڑھائیں گے, دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو. اور آپ کو انٹرسٹ ریٹس جینوئنلی کم کرنے پڑیں گے. اور ابھی آپ کے خیال میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ؟ یعنی ابھی جس طرح 12% پہ لائی ہے اسٹیٹ بینک, آپ کے خیال میں ایکچولی کہاں پہ ہے شرح وہ سود؟ لائبور جمع چند پرسنٹیج اوپر ہوتا ہے, یوزلی 3 سے 4% سے اوپر چل رہے ہوں گے اندازہ. پھر انشورنس نہیں, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ ٹیکنیکلی کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ اگر 12% تو اسٹیٹ بینک نے رکھی ہوئی ہے نیچرلی, لیکن کہاں پہ ہونی یہ چاہیے؟ اندازن ہوگی کہیں 17% کے نزدیک ہوگی جی اس وقت, کیونکہ اس میں پھر ادر کاسٹ بھی آ جاتی ہیں, انشورنس کاسٹ بھی آ جاتی ہیں, اور ادر کاسٹ بھی آ جاتی ہیں. کم سے کم 15 ساڑھے 15 اور زیادہ زیادہ 17% کے درمیان ہوگی ہے کہیں پر. اور پھر اگین یہ ڈپینڈس کہ کس انڈسٹری کو وہ دے رہے ہیں, کس طریقے سے وہ دے رہے ہیں, کس کلائنٹ کو وہ دے رہے ہیں, تو وہ انٹرسٹ ریٹس بینک اوپر نیچے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک. اچھا مہتاب صاحب, سر یہ فرمائے گا کہ جب یہ شرح سود بھی 12% پہ رکھی گئی تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ تو کیا, لیکن زیادہ تر کاروباری افراد کی رائے یہ تھی کہ یہ ایکچولی اس نمبر سے بھی بہت نیچے ہے, جو شاید اسٹیٹ بینک سیف سائڈ اس نمبر پہ لا کے یا آہستہ آہستہ اس کو ایک دم سے نیچے نہیں کرنا چاہ رہا. تو آپ کے خیال میں اگر وہ نیچے لایا جاتا تو اس سے بینیفٹ ہوتا, یا اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے وہ صحیح ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ گریجولی لے کے آئیں نیچے؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے جو ٹبن صاحب بات کر رہے ہیں تھوڑی سی اس میں کہوں. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کا یہ جو انہوں نے بات کی ہے, یہ بالکل یہ ٹھیک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں ہیں, یہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو مینیج نہیں کر سکتے. جب ہم مینیج نہیں کر سکتے تو اسی لیے آئی ایم ایف کو کہا جاتا ہے لینڈر آف دا لاسٹ ریزارٹ. یعنی جب کوئی ملک یا کوئی مریض آئی سی یو کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا, اور آئی ایم ایف کو لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اس کی بیلنس آف پیمنٹ کی چیزوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یو ایس کا وہاں پہ اور یورپینز کا انفلوئنس زیادہ ہے, اور وہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں اور اسی کے لینز میں جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات میں ان کی اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس میں ہمارے پالیسی میکرز کی زیادہ غلطی ہے. ان کی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جو اس کو جس انداز میں وہ چلانا چاہتے ہیں وہ چلا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کا ایشو یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں تو کوئی 6 دفعہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریڈیوس کیا ہے فریکوینٹلی انٹرسٹ ریٹ کو. ابھی 12% پہ ہے. توقع یہ تھی کہ کم از کم یہ 200 بیسس پوائنٹ جو ہے اس کے اندر کمی ہوگی, لیکن اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بڑا کاشیسلی اس نے ڈیسیژن کیا 100 بیسس پوائنٹس کم کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو اکانومی کے اندر ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی, اور ڈیمانڈ جنریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو فزیکل سائڈ کے پرابلمز ہیں, آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ تو سرپلس کے اندر ہے, لیکن اگر فزیکل سائڈ کو دیکھیں چونکہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, محصولات کم ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم نوٹ جو ہے وہ زیادہ چھاپیں اور لوگوں کی جیبوں کے اندر انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. تو پرابلم یہ ہوگا کہ اگر وہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ چلے جائیں گے تو وہ پھر امپورٹڈ چیزیں بھی زیادہ استعمال کریں گے, تو وہ اسی سائیکل میں ہم پھر پھنس جائیں گے. امپورٹس کے اوپر بھی پریشر ہوگا. پاکستان کا پرابلم ہی یہ ہے کہ جیسے ہی ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا امپورٹ کا بل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا یہ گروتھ کی طرف جاتے ہوئے دوبارہ سے ڈول آؤٹ کی طرف جائیں گے, یا یہ ایکسپورٹس کو زیادہ کریں گے اور امپورٹس کو ایک مناسب حد تک رکھیں گے. چونکہ پاکستان کی اکانومی کا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھ سکتی جب تک ہم امپورٹس کو نہ کھولیں. اچھا, اس میں مہتاب بھائی تھوڑا سا شاید میرا خیال ہے یہ بھی ہے نا کہ ہمارے الیکٹریسٹی کے چارجز اتنے ہیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انڈسٹریز بھی اس طرح گرو نہیں کر رہی ہیں. منصور صاحب, سر آپ کے خیال میں نون لیگ کی گورنمنٹس میں بھی یہ کہا جاتا رہا کہ انہوں نے بڑا انڈسٹریز کو اور اکانومی کو بڑا بوسٹ کیا ماضی میں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو انڈسٹریلائزیشن کا پورا فیز ہے ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں؟ سی پیک کی اگر بات کریں اس میں بھی فوکس یہی تھا کہ انڈسٹریل زونز بنائے جائیں گے, اکانومی کو پمپ اپ کیا جائے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو منصوبے چل رہے ہیں یا جو میپ اس وقت اکانومی کا موجود ہے گورنمنٹس کے پاس, وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, یا پھر یہ صرف آپ کے خیال میں صرف تصویروں کی حد تک ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن جی آج کل گورنمنٹ نے ایک نیا پروگرام اڑان پاکستان کے نام سے کیا ہے,
बेसिकली मैं तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट आल्सो कि पूरी दुनिया में आजकल टैरिफ्स की बातें हो रही हैं और इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं और ब्रिक्स के साथ एक बहुत बड़ा इशू फाइनेंशियल इशू दुनिया में चल रहा है। ऐसे माहौल में आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी बनाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, और वो भी फ्रॉम अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसका इंडस्ट्रियल बेस और टेक्नोलॉजिकल बेस बहुत कमज़ोर है और उसमें पिछले 5-7 साल से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई भाई। तो ये बुनियादी अप्रोच इनकी, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट, और मेरे ख्याल में इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एग्रीकल्चर है, और जो कुछ एग्रीकल्चर के साथ इस वक्त हो रहा है वो, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। भाई साहब ने कहा, मेहताब साहब ने कहा कि IMF इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो एक आर्गूमेंट है जो कन्विंस करे, आपको चुप कराने के लिए होता है कि ये अब आप बस करें ना, यही हमारे पास सोल्यूशन है। एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज IMF ने हमारे साथ पिछले साल कमिटमेंट की थी कि वो हमें 11 अरब डॉलर हमें दिलवाएगा फ्रॉम इंटरनेशनल एसोसिएशंस और से, और उसने वो डिमांड बिल्कुल पूरी नहीं की। और सामने कौन आया? एग्रीकल्चर सेक्टर आया और हमारा IT सेक्टर आया, जिन्होंने $6 बिलियन की 6 बिलियन डॉलर्स की एडिशन की, और पाकिस्तान सर्वाइव कर गया। वो जो डिफॉल्ट था वो IMF के बगैर हमने अवॉइड किया। और आज भी अगर IMF की बातों पर हम पूरे चले गए तो जो वो बातें कर रहे हैं, रह गया ये इशू। अगेन देयर इज अनदर इशू। वो कहते हैं कि जी सांस मत लें क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर, हवा के अंदर जरासीम होते हैं, आप मर ना जाएं। भाई सांस ही लेंगे तो आप वैसे ही मर जाएंगे। आप जब ग्रोथ की ओर रोक लेंगे इस आर्गूमेंट पर कि ग्रोथ के साथ कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो देन यू आर अ बिग मिस्टेक। वो वैसी है जैसे आप कह रहे हैं कि सांस मत लो और मर जाओगे। और पीपल फॉरगेट कि देयर इज अ फिजिकल पॉलिसी एंड देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं, फिजिकल पॉलिसी इज डिजाइन्ड फॉर दीज थिंग्स कि आप कंजम्पशन को कैसे मेंटेन करेंगे और किन डायरेक्शंस पे लेके जाएंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी इज टोटली डिफरेंट। जब आप इन दोनों को कंफ्यूज करेंगे तो वही आर्गुमेंट होगा कि भाई सांस ना लो, जरासीम आ जाएंगे, इसलिए मरना है तो वैसे ही मर इसलिए भी टैक्स हो जाए। अच्छा मेहताब भाई, लास्ट कमेंट आपके ख्याल में, ये जो अभी वैसे है तो थोड़ा सियासी, लेकिन आप एज अ फील्ड रिपोर्टिंग भी इसको बेहतर बता सकते हैं। PTI की तरफ से 2-3 दफ़ा ये कहा गया है बाहर मौजूद पाकिस्तानियों से कि वो ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जो भेजे फॉरेन रेमिटेंसेस की शक्ल में रकूम भेजते हैं वो ना भेजें। उसके जवाब में हुकूमत की ये एक वो था नैरेटिव कि जी रिकॉर्ड पैसे पाकिस्तान लाए गए हैं। तो आपके ख्याल में वो अगर ऐसा हो जाए तो एक तो ये कितना डिज़ास्टर हो सकता है इकोनॉमी के लिए, और आपके ख्याल में एक्चुअली ये जो 2 दफ़ा कॉल दी गई है इस पर आपको क्या लगता है कि रिस्पांस पॉजिटिव दिया बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों ने या कोई रिस्पांस नहीं दिया? मैं समझता हूँ जी कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने, और उसकी बुनियादी वजूहात है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ कि अगर एक सिंगल कोई फैक्टर है जिसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है तो वो ये रेमिटेंसेस हैं। अगर आप देखें तो पिछले माली साल के दौरान कोई 29-30 बिलियन डॉलर्स की थी। इस साल की जो ग्रोथ नज़र आ रही है वो 35 बिलियन डॉलर्स तक ये पहुंच जाएंगी। और ये IMF तो आपको जो है वो 3 सालों के दौरान उसे 7 बिलियन डॉलर्स देने हैं। और ये जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड, उनकी नज़रियात जो भी हों, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हों, लेकिन उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से यहाँ पे जो उनके रहने वाले बाकी अजीज़ व अकारिब हैं उनके लिए उन्होंने यहाँ पे पैसे भिजवाने हैं, और उन्होंने भिजवाए हैं। और उन्होंने किसी किस्म की कॉल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। उसकी बुनियादी वजह और भी हैं, लेकिन एक वजह और भी है, और वो ये है कि हुकूमत ने इस माली साल के दौरान ये जो बैंक्स हैं उनके लिए वो रेट्स रिवाइज किए हैं कि जिसके तहत अगर वो रेमिटेंसेस लेकर आएंगे तो उनको जो यहाँ पे इंसेंटिव्स थे उनमें हुकूमत ने इजाफा किया था। तो और वो पैसे भी न सिर्फ इजाफा किया बल्कि वो पैसे भी रिलीज हो रहे हैं। तो इस वजह से जो पाकिस्तानी बैंक्स की ब्रांचेस बाहर हैं या उन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं तो वो वहाँ पे उसकी मार्केटिंग भी ठीक अंदाज में कर रहे हैं। और लोगों की यहाँ पे आपको पता है कि इन्फ्लेशन ने और लो ग्रोथ की वजह से बड़ी बुरी सूरत हाल थी। एग्रीकल्चर सेक्टर का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत जो है वो पिछले साल जो वीट के साथ हुआ वो तो जो एग्रीकल्चर इस साल पानी नहीं आएगा तो अब इस साल फिर वीट के साथ जो होने वाला है वो भी मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी बात नहीं हो सकती है मजीद। वो उसमें देखें ना, अभी आपका जो ये पूरा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसके असरात डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर सर वैसे टाइम खत्म हो चुका है। टमन साहब अगर क्विकली मुझे बता दें कि इस वक्त जिस तरह बारिशें नहीं हो रही हैं, लग रहा है कि इस मरतबा शायद फिर पानी का शॉर्टफॉल हो सकता है, तो ये जो गंदम की स्पेशली, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत हूँ, कि गंदम के लिए तो पानी चाहिए होता है ज़्यादा, तो ये कैसे मुमकिन होगा? क्विकली से लास्ट मिनट है मेरे पास।
फार्मर आई कैन टेल यू कि हम पहले 3 से 4 पानियों में गंदम तैयार करते थे, अब हमारे 7 से 8 पानी लगेंगे. दैट कॉस्ट सेड. इंडिया का जो एस्टिमेट आ रहा है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो उससे अंदाज़न 3-1% आपकी प्रोडक्शन के अंदर फ़र्क पड़ता है, जो आपकी आउटपुट आती है. दे आर कैलकुलेटिंग बिटवीन 15 to 20% उनकी प्रोडक्शन कम आएगी अगर ये मौसम इसी तरह गर्म होता रहा तो. और इसका तोड़ भी है, ये नहीं है कि इसका तोड़ नहीं है, बट द पॉइंट इसके बंदा कहाँ पे बात करे, किससे बात करे. द गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस ऑन दिस इश्यूज़. वो तो सिर्फ गंदम को बाहर से इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं ज़हनी तौर पर, और लोन फर्दर लेके, और मैं कमीशनर्स की बात तो नहीं करता, बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन. आज भी हमारी प्रोडक्टिविटी को अगर गंदम की बढ़ाने की कोशिश की जाए तो यस, देयर आर सर्टन टेक्निक्स एंड तरीक़ेकार हैं जिससे आज प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बट फॉर दैट द फार्मर नीड्स गाइडेंस, द फार्मर नीड्स मनी, और द फार्मर नीड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज जो चाहिए ताकि ये इसको चेंज में ला सके. और अगर इन्होंने अगले 10 दिनों में ये न किया, 15 दिनों में, तो गंदम जो है वो अगली स्टेज यानी गोब की स्टेज में पहुंच जाएगी, जहाँ वो सट्टा बनाने शुरू कर देगी, एंड देन प्रोबेबली देयर विल बी नो मोर सॉल्यूशंस लेफ्ट. एक बात मुझे इजाजत है, मैं आपको बताऊं, गंदम की स्पोर्ट प्राइस इन्होंने आईएमएफ की कंडीशंस की वजह से इस दफा कर नहीं रहे, और ये एक अलग प्रॉब्लम है. लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे फार्मर्स के बारे में करना चाहता हूँ. पर एकड़ यील्ड जो है वो पाकिस्तान में उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़ने की जरूरत है. मैं यहाँ पे एक ऐड करूँ जी बात, आईएमएफ का पूरा प्रोग्राम लागू करते हैं ना. आईएमएफ का प्रोग्राम ये था कि फिर लेट द मार्केट्स डिसाइड. आपने मार्केट्स को रोक लिया, डंडे लेके पर्चे कराने शुरू कर दिए. लेट द मार्केट्स डिसाइड. मार्केट अगर डिसाइड करती तो हमारा रेट गंदम का फिर 4000 या 4000 से ऊपर ही होता. और आप आगे भी देख लेंगे. थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज को उसमें फर्क है. आधा उन्होंने जो आईएमएफ की बात उनको सूट करती थी उन्होंने कर दी, और बाकी जो बात थी आईएमएफ के पैकेज की वो उन्होंने नहीं की. आज एक्सपोर्ट की इजाजत दे दे आईएमएफ पैकेज. इकोनॉमी के हवाले से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी भी लूप होल्स मौजूद हैं और जिनको करेक्ट करने की जरूरत है. बहुत शुक्रिया. मेरे साथ मेहताब हैदर साहब और सरदार मंसूर हयात अमन में. इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.